أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان ذلك يحزنه. متفق علیہ واللفظ لمسلم. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تین ہو تو تیسرے کے علاوہ دو سرگوشی نہ کریں یہاں تک کہ دوسرے لوگ مل نہ جائیں، کیونکہ یہ بات اس کو غم میں ڈالتی ہے. سامعین کرام، اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت عمدہ بات اور بڑی ہی اچھی بات سکھائی ہے جس سے ہماری اصلاح ہوتی ہے. سامعین اور ناظرین کرام، اس حدیث کے فوائد پر غور کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تین ہو، یعنی تین آدمی ہیں، کہیں جا رہے ہیں، سفر کے اندر ہیں یا کسی کے پاس بیٹھے ہیں یا بازار کے اندر کھڑے ہیں یا سفر کے اندر ہیں، جہاں کہیں ہیں، تین آدمی ہیں، تو تین آدمیوں میں سے دو آدمی علیحدہ ہو کر کے بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر وہ دو آدمی علیحدہ ہو کر کے تیسرے سے بات کریں گے تو تیسرے آدمی کے دل میں ایک خیال پیدا ہو جائے گا کہ ایسا کیا راز ہے جو یہ اپنے راز میں مجھے شریک نہیں کرنا چاہتے، اور دوسرا یہ بھی خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر دو آدمی علیحدہ ہو کر کے بات کریں گے، تیسرے کو چھوڑ کر کے اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ یہ میرے خلاف کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہیں، میرے خلاف کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا بنا رہے ہیں. تو ایسا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اس کا حل بتایا. فرمایا حتیٰ تختلطوا بالناس من اجل ان ذلك يحزنه، حتیٰ کہ دوسرے لوگ مل نہ جائیں. یعنی اس سے مراد اگر ایک آدمی مزید اور آ گیا ہے تو پھر دو آدمی بات کر سکتے ہیں. اس کے متعلق مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے تھے. ایک نوجوان آیا، ایک ساتھی آیا، اس نے کہا ایک صحابی کو کہ میں آپ سے کچھ پوشیدہ بات کرنا چاہتا ہوں. اب جو وہ آدمی آیا تھا اس کے آنے سے یہ تین ہو گئے تھے. اب تین ہیں تو ایک جو ہے وہ پوشیدہ بات کرنا چاہتا ہے دوسرے سے. اب مالک کہتے ہیں کہ ہم نے ایک آدمی کو اور بلایا. جب صحابی نے ایک آدمی کو اور بلایا تو اس وقت یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم تین ہو تو دو آپس میں پوشیدہ بات نہ کریں. تو ایک اور آدمی کو بلایا، انہوں نے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، ہم بات کر لیتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر تم بات کرنا ہی چاہتے ہو، اگر کوئی پاس آدمی کھڑا ہے تو اسے بلا لو، اگر نہیں کھڑا تو پھر بات کر لو. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے کہ جب تم تین ہو تو تین میں سے دو آدمی تیسرے کو چھوڑ کر کے سرگوشی نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے دل کو یہ بات غم میں ڈالتی ہے، غمگین کرتی ہے. اس لیے ہمیں ایسا کرنے سے بچنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس حدیث سے مجھے اپنی اصلاح کرنے کی اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب گرامی قدر سامعین اور ناظرین، مجھے
بہت سارے دوستوں نے، بھائیوں نے، عزیز ساتھیوں نے کہا تھا کہ آپ اپنا چینل بنائیں اور اس چینل کے اندر آپ گفتگو کیا کریں، تو میں نے بڑی کوشش کی تھی چینل بنانے کی، لیکن وقت لگ گیا، تو میں نے یہ چینل بنایا ہے قرآن و سنہ یوٹیوب چینل کے نام سے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں، تاکہ میرا آنے والا ہر نیا پیغام اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک پہنچ چکے۔ انشاءاللہ اس چینل کے اندر میں روزانہ کی ایک حدیث آپ احباب کے سامنے رکھا کروں گا، اور اس حدیث سے میں اپنی اصلاح اور آپ اپنی اصلاح کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بری خواہشات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔